أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی خود سے زندہ ہے اور دوسرے کو زندہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ خود سے زندہ ہے، قائم ہے اور اس کے لیے ہمیشگی ہے، اور وہ دوسروں کا زندہ رکھنے والا اور کرنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ تم پر تیرے رب نے قرآن یعنی سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا ہے اور اس میں اللہ کے حکم ہے۔ آگے نیچے من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ تورات میں کیا ہے اور انجیل میں کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے کہ یہ تینوں کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اور معاملات کو سلجھانے کے طریقے اس نے بتائے ہیں، سماج کو منظم رکھنے کے طریقے اس نے بتائے ہیں، بیٹے کے ساتھ کیسا، باپ کے ساتھ کیسا، بیٹی کے ساتھ کیسا، پتوہ کے ساتھ کیسا، اور بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے اور بڑوں کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ اور ایک قانون سسٹم بنا دیا ہے۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جس نے اللہ کی آیتوں کو یعنی اللہ کی کتابوں کا جھٹلا دیا ہے، انکار کر دیا کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا پھر کہا کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، یعنی تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہم نے سچی کتاب اتاری لیکن تم نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے، تو ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اور کہا اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں، یعنی زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور چھپ بھی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا مالک وہی ہے اور سب کا خالق وہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور سب کا رازق یعنی سب کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور سب کا رحمان وہی ہے، سب پر رحم کرنے والا بھی وہی ہے۔ هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ اللہ نے کہا خود اپنے بارے میں پہچان بتایا، اسی لیے کہا کہ علم ہونا ہر حال میں ضروری ہے، علم ہونا ہر حال میں ضروری ہے، کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو جانیں گے کیسے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جانکار لوگ ہی ہیں۔ آپ کے پاس ابھی سن رہے تو نا آپ کو علم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تصویریں بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے، اور وہی حکمت والا ہے اور وہی عزت والا ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔
وہی اللہ نے کہا کہ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے. یعنی آپ کو بتا دے جب بچہ 40 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کی شکل بننا شروع ہو جاتی ہے. کتنے دنوں میں شکل بننا شروع ہوتی ہے؟ 40 دن میں. 40 دن تک اس میں شکل نہیں رہتی، وہ بس خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. لیکن 40 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں وہ لوتھڑے میں شکل بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی شکل اس کی بنانا چاہتا ہے اسی بنا دیتا ہے. اور 4 مہینے تک بچہ کے اندر روح نہیں رہتی، ہاتھ پاؤں ساری چیزیں بن جاتی ہے، شکل صورت سب چیز بن جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں رہتی ہے. 4 مہینے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنا، بچہ پیٹ میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے ایک مسئلہ اور بتا دیں آپ کو کہ اگر کوئی عورت پریشان رہتی ہے یا پھر بچہ پیدا کرنے میں اس کو زیادہ دشواری ہوتی ہے تو 4 مہینہ سے پہلے وہ دوا لے سکتی ہے. 4 مہینہ سے پہلے دوا لے سکتی ہے اور اس بچہ کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس بچہ میں روح نہیں آئی ہے. وہ بس شکل و صورت تو بن گئی ہے لیکن اس کی روح، لیکن 4 مہینے کے بعد وہ دوا نہیں لے سکتی. 4 مہینے کے بعد وہ دوا نہیں لے سکتی. ہاں اب ایسی صورت بن جائے کہ نہیں، اگر یہ دوا نہیں لے گی تو مر ہی جائے گی، تب اس وقت علماء اجازت دیتے ہیں کہ چلو آبورشن کروا دو یا آپریشن کروا کے کیسے بھی کر کے اس کی جان بچائی جائے. جان بچائی جائے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہے، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ وہی ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہے. صاف معنی رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جس کے حکم ظاہر ہے، ایک دم جیسے سود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے کھلم کھلا، اس میں کوئی لائی لپٹائی نہیں، یہ سود جائز وہ سود جائز، یہ جائز وہ جائز، بالکل نہیں، ختم. تو یہاں جو صاف معنی سے مطلب ہے کہ حلال و حرام کا حکم موجود ہے. صاف معنی سے کیا مطلب ہے؟ حرام و حلال کا حکم. اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی صاف نہیں ہے، جن کے معنی صاف نہیں ہے. ہاں وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہے، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یا اللہ ہی جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے. یعنی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کے معنی صاف نہیں ہے تو اس کے معنی اللہ ہی جانتے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ جسے علم دے دے وہ جانتا ہے. جیسے الف لام میم، اس کے معنی لکھے ہوئے نہیں، ہے ہی نہیں معنی. ایسا نہیں کہ معنی نہیں ہے، معنی، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ نے جسے سکھایا وہ جانتا ہے. آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ جن کے دلوں میں کمی ہے، وہ جن کے دلوں میں کمی ہے یعنی شرارت ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو. یعنی جن کے دلوں میں کمی ہے، جو بدماش ہے، جو جھگڑالو ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے ہی وہ آیت لیتے ہیں، لیکن ایسی آیت لیتے ہیں جس کے معنی صاف نہیں ہے، اور اس آیت کو لے کر کے وہ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اور گمراہی چاہتے ہیں اور وہ گمراہ کرنے کے پہلو ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے دیوبندی گمراہ ہوا قرآن کی ایسی ہی آیات کو لے کر کے، وہابی گمراہ ہوا اور کافر ہوا قرآن کی ایسی ہی آیات کو لے کر کے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے آپ کو بشر بنایا یعنی انسان بنایا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نور بنایا. تو اب وہابیوں نے کیا کیا کہ یہ بشر والی آیت لے لی اور حضور کو بشر کہنا شروع کر دیے. حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ حضور انسان ہے، لیکن ان کی انسانیت پر نورانیت غالب ہے، ان کی انسانیت پر نورانیت غالب ہے. اس لیے انہیں بشر مت کہو، اور دیکھو کہ تم بھی بشر ہو اور وہ بھی بشر ہیں، لیکن ان پر قرآن اترتی ہے، قرآن اترتا ہے. اور تم بھی بشر ہو. جو لوگ اپنی طرح حضور کو کہہ لیتے ہیں کہ چلو بھائی وغیرہ ہے، وہ ذرا دیکھو کہ حضور دوسرے کے گھر میں دعوت کھانے جاتے ہیں تو لوگ حضور کا لعاب دہن
اس کھانا میں ڈال کر کے پورے گاؤں والوں کو کھلا دیتے ہیں, اور تم اگر تھوک ڈال دو تو پتہ چل جائے تو تمہاری پٹائی شروع ہو جائے. حضرت ام سلیم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ میں جا کر کے حضور کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہے. نبی رحمت نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہے, یا رسول اللہ, آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب دلہن سجے گی تو اس کو میں یہ پسینہ لگاؤں گا اور وہ خوشبودار ہو جائیں گے. آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے اور نبی رحمت کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, اور خوشبو ایسی کہ جسے لگا دے وہ خوشبودار, اور اس کے بچہ پیدا ہو وہ بھی خوشبودار. تو نبی رحمت کی بات ہی جدا ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا یا بشر ہی کہنا یہ مناسب نہیں. تو وہ وہابی اور دیوبندی قرآن کی آیت پڑھ کر کے ہی وہ بدماش ہوئے اور گمراہ ہوئے. اور وہی کون آیت؟ ایسی آیات جس میں اشتباہ ہو, مشابہت ہو, جس سے بچنے کا حکم دیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی عادت یہ ہے کہ وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, جو شیطانوں کے بارے میں نازل ہوئی, اس آیات کو مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. تو یہ وہابی اور یہ دیوبندی قرآن کی آیات کو لے کر کے وہی آیت پڑھ کر کے جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مسلمانوں پہ فٹ کر کے اور ہم سب کو مشرک کہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ یہ بت کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتے ہیں, اور اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں بھگا سکتے. اس آیت کو لے کر کے اولیاء کرام پر اس نے سیٹ کر دیا. اس آیت کو کس پر سیٹ کیا؟ اولیاء کرام پر. اور وہ آیت نازل کس کے لیے ہوئی تھی؟ بت کے لیے. اس لیے اس زمین پر فتنہ و فساد کا جڑ وہابی ہے. وہابی ہے, یہ ختم ہے. کافر ہے, پورے کافر ہے, ٹوٹل کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی گنجائش نہیں. وہابی کافر تو اس میں کوئی شک نہیں, جو اس کو کافر نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہوتا ہے. اتنا بڑا کافر ہے. اب بتائیں نا, اللہ نے آیت نازل کی کس کے لیے؟ بتوں کے لیے. اس نے آیت کہاں فٹ کیا؟ اولیاء اللہ کے لیے. آیت نازل کی شیطان کے لیے. اس نے آیت کس پر فٹ کر دی؟ رسول اللہ پر. بتائیں تو بچے گا؟ تو وہی اللہ نے کیا صاف بات کہہ دی, وہ جن کے دلوں میں کمی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں, گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو, یعنی گمراہ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے کو, اور یہی کرتے ہیں. آگے دیکھیے, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے, اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, سب ہمارے رب کے پاس ہیں, اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل مند. یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو آیات کو تم جو فٹ کر رہے ہو, ادھر ادھر جو کر رہے ہو اور گمراہی کے راستے تلاش کر رہے ہو, اس کا اصل معنی تو خدا کے پاس ہے. اصل معنی خدا جانتا ہے, یا اس نے جسے سکھایا وہ جانتا ہے. لیکن تمہیں کس نے حکم دے دیا کہ بتوں والی آیت اولیاء اللہ پر فٹ کرو اور شیطانوں والی آیات اللہ کے رسول پر فٹ کرو؟ تو پھر تمہارے لیے وہی ہے جو کافروں کے لیے ہے. اور اللہ نے فرمایا نصیحت نہیں مانتے مگر عقل مند, یعنی جو بے وقوف لوگ ہوں گے انہیں کتنا ہی سمجھا دیجئے وہ نہیں مانیں گے, وہ تتولوجی پہ لگے رہیں گے. یہی وہابی ہے. وہابی دیوبندی ہر مناظرے میں ذلیل ہوئے اور آج تک ذلیل ہو رہے ہیں, اور قرب قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے. جب یہ علماء کے سامنے آئیں گے یہ ٹک نہ سکیں گے. جب بھی مناظرہ ہوا, آج بھی نیٹوں پہ پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں وہابی مولوی کی شکل دیکھیں. اور ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کو, ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے, دیوبندی بھی ہندوستان میں پیدا ہوا, وہابی بھی ہندوستان میں پیدا ہوا. آپ اہل سنت والجماعت المعروف بریلوی جو ہم لوگ ہیں, اس کے 200 عالموں کی شکل ایک جگہ جمع کریے, شکل چہرہ, اور دیوبندیوں کے عالموں کی شکل جمع کریے, اور وہابیوں کی شکل جمع کر لیجیے. آخر اللہ نے اس کے چہرے سے نور کیسے چھینا؟ اس کی شکل اتنی گندی کیسے ہوئی؟ آخر کار ہم تو اسی علاقے میں پیدا ہوئے نا, ایک ہی ہوا آب و ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز میں یا امریکہ میں پیدا ہوئے. پاکستان ہندوستان میں تم بھی پیدا ہوئے, ہم بھی پیدا ہوئے. جو کھانا تم کھاتے ہو وہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں, لیکن تمہاری شکلیں ایسی کیسے ہو؟ آپ ذرا دیکھیں, نیٹوں پہ جا کر کے سرچ کریں.
ٹوٹل وہابی کو لے لے اس کی شکل دیکھنے لائق نہیں ہے. میں نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جا کے سرچ کریں. آپ نہیں ہے رونق, تو رسول اللہ کی بے ادبی کرے گا, رونق اللہ تجھے رکھنے دے گا؟ ارے رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی اور تم مسلمان نہیں رہو گے. اور یہاں نبی رحمت صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں, اور نبی کی شان کیا ہے دیکھیے. پہلا پارہ میں آپ لوگ تھے نہیں, مستان صاحب تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, راعینا کا اگر تھوڑا سا راعینا کر کے بولیں گے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے چرواہا. صحابہ کرام جب کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے, جب حضور تقریر فرماتے تو راعینا کہتے تھے, یعنی پھر سے سمجھا دیتے. تو وہاں کے جو کافر تھے اس نے تھوڑا ٹیڑھا کر کے معنی لے لیا اور اس کو راعینا کر لیا اور اس کا معنی کر لیا چرواہا. تو اللہ کو یہ بہت ناگوار گزرا. اللہ نے کہا کہ آج سے لا تقولوا راعینا, آج سے کوئی راعینا نہیں کہے گا, کہے گا انظروا, ہماری طرف دیکھیے, ہماری طرف نظر کرم کیجیے. انظر, انظر کا معنی ہوتا ہے نظر انظر, دیکھنا, کہ ہماری طرف دیکھیے. اب ایسا کہیں گے تو حضور سمجھ جائیں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں اور حضور پھر سے سمجھا دیں. تو رسول کی عزت یہ ہے. اور اللہ نے کچھ صحابہ تو حضور سے بے انتہا محبت کرتے تھے, بے انتہا. ایسی محبت دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں جیسی محبت صحابہ کی تھی. تو کیا کرتے, حضور کی محبت میں وہ لوگ کھانا پینا چھوڑ کر کے دیر رات تک بیٹھے رہ جاتے تھے, دیر رات تک حضور کے پاس بیٹھے رہ جاتے تھے. تو حضور کبھی کبھی تھک جاتے تھے حضور, تو اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ, ہمارے نبی کو زیادہ تنگ نہ کرو. حالانکہ وہ تنگ نہیں کرتے تھے, محبت میں بیٹھتے تھے, لیکن حضور تو نازک دل تھے. حضور کبھی نہیں کہا اپنے لوگوں کو کہ تم لوگ جاؤ میں جا رہا ہوں آرام کرنے. کیوں کہ یہ تو میری محبت میں بیٹھ رہے ہیں, شاید ان کو برا لگے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نہیں کہتے ہیں تو کیا ہوا, آپ کا خیال تو مجھے ہے نا, میں کہوں گا, میں حکم دوں گا. تو اللہ نے کیا حکم دے دیا کہ نہیں, نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو جاؤ, کیونکہ میرے محبوب کو آرام کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے انتہا, بے ایسی ذات ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں. کوئی مثال ہو تو نہ دے, کوئی مثال ہو تو نہ دے. نبی رحمت بے مثال, جس کی کوئی مثال ہی نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریے اور ان کی طرف لو لگائیے اور ان کے دین پر عمل کیجیے اور ان کے دین کی خدمت کیجیے, اسی میں آپ کی نجات ہے. تو ایک شعر بھی اعلیٰ حضرت کا تھا, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد کہتے ہیں قبر کو. قبر میں لحد میں عشق رسول کا داغ لے کے چلے, یعنی تمہارے دلوں میں جو داغ لگ گیا ہے نا حضور کی محبت کا, اندھیری رات میں وہی کام آنا ہے. اندھیری